ان چیزوں کا فوت ہو جانا نقصان ہے. گناہ کرنے کو یہاں نقصان نہیں کہا. گناہ کرنا، کوتاہی، گناہ، غلطی، غفلت، وہ دوسری شرط میں گزر گئی جس میں کہا تھا مطالعۃ الجنایہ والوقوف علی الخطر فیہا والتشمیر لتدارکہا. یہ جو پہلے میں والتخلص من رقہا، یہ جو پچھلی شرط گزر گئی تھی، نتیجہ اپنے گناہوں کی جو خبر رہے، دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یہ جو اپنی خطاؤں پہ نظر رکھنی ہے وہ یقظہ کے لیے دوسری شرط تھی. وہ کیا تھی؟ اب تیسری شرط میں اپنے گناہ کی بات نہیں، وہ ہو چکی. اس میں یہ ہے کہ کتنے کام ایسے تھے کہ کر لیتا تو نفع ہو جاتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو نور پا لیتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو اللہ کا قرب پا لیتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو اللہ کی رضا پا لیتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو تقویٰ کے 2 قدم آگے چل جاتا، اللہ راضی ہو جاتا، صالحیت ہو جب مل جاتی. فرمایا وہ کام فرائض میں سے تھے، سنتوں میں سے تھے، نوافل میں سے تھے، اعمال خیر میں سے تھے. اور پھر غور کرے کہ کتنے مواقع تھے کرنے تھے جو نہیں کیے، ان کا کرنا نفع تھا اور ان کو نہ کر بیٹھنا، ترک کر بیٹھنا، فرمایا یہ نقصان ہے. تو زندگی کو اس طرح دیکھے غور سے کہ میں نے کیا کمایا اور کیا خسارہ کیا. اور پھر اس لیے وہ کہتے ہیں آگے چل کے شیخ الاسلام انصاری کہ وَهَذَا الْفَصْلُ هُوَ مِنْ أَحْكَامِ التَّفَكُّرِ لِأَنَّ التَّفَكُّرَ يَتَبَعُ الْيَقْظَةَ. کہ یہ جو احکام ہیں بیداری کے باب میں، یہ تفکر کا تقاضا کرتے ہیں. یہ احکام تفکر ہے. ان احکام میں ابھی ذکر نہیں آیا. وہ ویسے مددگار عمل کے طور پہ بتا دیا میں نے کہ مثلا اس میں ہادی، اس میں اگر کوئی شخص آگاہی حاصل کرنا چاہے، گناہوں پہ نگاہ کرے اور اس سے چھٹکارا پانے پر چاہے تو یا ہادی کا ورد اور وظیفہ مددگار ہے، اور اسم غفار اور رحیم کا وظیفہ مددگار ہے، نور پیدا ہوتا ہے. یہ چھٹکارا خلاصی پانے کے لیے مددگار عمل ہے. مگر یہ پورا کا پورا باب یقظہ اور بیداری کا یہ احکام تفکر میں سے ہے کہ غور کرے انسان، تفکر کرے، فکر کرے. یہ سب چیزیں انتباہ کے لیے ہیں، تنبیہ کے لیے ہیں. انتباہ اور تنبیہ سب تفکر ہے. کہتے ہیں کہ ان پر غور کرے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، وہ جس آیت کریمہ سے انہوں نے اخذ کیا ہے وہ سورہ سبا کی آیت قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ لوگوں میں تو تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ایک ہی نصیحت کرتا ہوں. کیا؟ ان تقوموا للہ، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور اس مقام پر وہ ان تقوموا کھڑے ہو جاؤ، قیام سے مراد یقظہ لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے غفلت سے بیدار ہو جاؤ. اللہ کے لیے غفلت سے، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. مثنا و فرادا، اکیلے بھی اور دو دو مل کر بھی، یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی حلقے کی شکل میں بھی، اکٹھے ہو کر بھی بیداری کی طرف آؤ. اور پھر فرمایا اللہ پاک نے ثم تتفکروا، پھر تفکر کرو، غور کرو، تفکر کرو، ملاحظہ کرو، مطالعہ کرو، اور پھر انتباہ اور تنبیہ کے لیے تفکر کرو، غور کرو. یہ سب غور کی بات تھی کہ میں نے کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا زندگی میں. حساب کرو اپنا. اس کو محاسبہ بھی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ کہتے ہیں. کیا پایا، بولیے، کیا کھویا. اس لیے کہ اس کے درجات ہیں. اس تفکر میں درجات ہیں، مدارج ہیں. سب سے پہلے انسان ملاحظہ کرتا ہے.
کیا کرتا ہے؟ ملاحظہ. ملاحظہ ایک جیسے ایک سرسری نظر ہوتی ہے کہ انسان دھیان رکھتا ہے ایک چیز کا، انسان ایک چیز کا دھیان رکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا، جیسے پہلے بیان ہو گیا. تو ملاحظہ کرے. اگلا سٹیپ اس کے لیے پھر مطالعہ کرے. دو چیزیں تو انہوں نے بیان کر دی نا، ملاحظۃ النعمہ کہ دل نعمتوں کا ملاحظہ کرے، اور پھر مطالعہ کرے جناح گناہوں، نافرمانیوں، خطاؤں، کوتاہیوں اور غفلتوں کا. تو پہلا ملاحظہ، دوسرا مطالعہ، دو آ گیا. اب یہاں وہ بیان کرتے ہیں تفکر کرے. اس تفکر کو کہتے ہیں مراقبہ کرے. یہ تیسری چیز درجہ آ گیا. پہلے انسان ہر وقت ملاحظہ کرتا رہے اپنی زندگی میں ان چیزوں کا جن کا ذکر ہم کر چکے. پھر ملاحظہ میں جو جو دیکھ لے، نیکیوں، اپنے گناہوں کا بھی ملاحظہ ہو، اللہ کی نعمتوں کا ملاحظہ ہو. پھر نعمتوں کے لیے الگ چیز بیان ہو گئی، اس کے لیے 3 شرائط آگے اس مسئلے کے حل کے بیان ہو چکے. گناہوں کے ازالے کے لیے 3 شرائط الگ بیان ہو چکی. مگر جب ملاحظہ کے بعد مطالعہ کرے تو نظر آ جائیں گے یہ گناہ ہیں، یہ چیزیں. اس کے بعد پھر وہ مراقبہ کرے، وہ اپنے گزرے ہوئے بیتے ہوئے ایام پر مراقبہ کرے. میں کیا کھو بیٹھا ہوں، ایسے آنکھ بند کر کے بیٹھے، سر جھکا کے، اور سوچے کہ کیا کھویا کیا پایا. کتنے مواقع تھے پانے کے، نفع کمانے کے، میں کھو بیٹھا. اور پھر آتے ہیں کہ یوں غور کرے کہ کتنا وقت ضائع کر بیٹھا، کتنے دن ملے تھے مجھے اللہ کی خدمت کے، زندگی میں کتنی فرصت ملی تھی اللہ کی خدمت کی، کتنے لمحے ملے تھے اللہ کو منانے کے، کتنے مواقع ملے تھے اللہ کا قرب پانے کے، اور میں نے وہ سب گوا دیے. اس چیز پر مراقبہ کرے. اب 3 باتیں سمجھ گئے نا. پہلا کیا ہوا؟ ملاحظہ. کیا؟ اس کے بعد دوسرا کیا ہوا؟ ملاحظہ معائنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معائنہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس سے زیادہ ڈیپر، وہ پہلا سرسری تھا، نگاہ رکھی، اور جب اس سے آگے بڑھے تو کیا کرے؟ مطالعہ کرے. یہ ڈیپ سٹڈی ہے. کنسنٹریٹ کرے، یہ کنسنٹریشن ہو گئی. مطالعہ کرے اس کا. جب مطالعہ کرے تو پھر اس میں سے آگے اپنا نفع نقصان کا حساب دیکھے کہ کیا کھویا کیا پایا. اس کے لیے مراقبہ کرے. مراقبہ جو ہے، اس کو میڈیٹیشن یا کنٹمپلیشن جب کہتے ہیں ہم، تو اس میں یعنی انسان پھر اور غور سے پھر نیچے تک، ڈیپتھ تک چلا جائے. 3 چیزیں آ گئی نا مراقبہ تک. یہاں تک اس نے صرف آگاہی حاصل کی، ابھی علاج نہیں شروع ہوا. دراصل تو یہ آگاہی بھی علاج کی ابتدا ہے. جب طبیب کسی مریض کا علاج کرتے ہیں، حکماء اور اطباء علاج کرتے ہیں، تو اس کا معدہ صاف کرتے ہیں. اس کے اندر کی غلط اخلاق جو ہیں پہلے ان کو نکالتے ہیں، جو سبب بنتی ہیں تکلیف کا، بخار کا، نقصان کا. اس کا علاج کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. پہلے کیا کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اس کا علاج کرتے ہیں، پازیٹیو سٹیپس لیتے ہیں. تو اب تک یہ وہ عمل تھا، ملاحظہ تھا، مطالعہ تھا، مراقبہ تھا. یہ 3 چیزیں انتباہ میں آئیں. 3 چیزیں انتباہ میں آئیں. اس سے اس کو تنبیہ حاصل ہوئی. اس تنبیہ کو کہا کہ یہ نور قلب ہے. یہ تنبیہ کیا ہے؟ یہ متنبہ ہو گیا، آگاہ ہو گیا بندہ احوال پر. یہ نور قلب مل گیا.